منشیات کا استعمال ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے چوراہوں سے نکل کر تعلیمی اداروں تک آ پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ افراد منشیات کے عادی ہیں، جن میں 78% مرد اور 22% تعداد خواتین کی ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں پوسٹ جامعات سے تعلق رکھنے والے لڑکے اور لڑکیاں ایسی غیر اخلاقی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث دکھائی دیے ہیں۔ 2016 میں ایک NGO نے دعویٰ کیا کہ اسلام آباد میں پرائیویٹ اسکول سے تعلق رکھنے والے تقریباً 53% طالب علم مختلف اقسام کی منشیات کے عادی ہیں۔ نوجوان نسل میں بڑھتا ہوا منشیات کا استعمال کیا کوئی نیا پیشن ہے یا پھر کوئی نفسیاتی مسئلہ؟ آئیے جانتے ہیں ماہر نفسیات محترمہ قدرہ امتیاز سے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو آج کل کی نوجوان نسل ہے وہ اس چیز کی طرف بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، کیونکہ ایک اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ذہنی سکون کے لیے اس چیز کی طرف جائے۔ ہماری سوسائٹی آج کل ایسی ہے، گھریلو لڑائی جھگڑے غربت ان چیزوں سے تنگ آ کے وہ اپنے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے اس چیز کا استعمال شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دوستوں کی بری صحبت کی وجہ سے اس کے استعمال کرتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ ڈپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بینگ اے سائیکالوجسٹ، ہمارے بیہیویئر تھراپسٹ جو ہیں وہ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ جب ایک پرسن کو ری انفورسمنٹ ملتی ہے تو اس کا بیہیویئر اسٹرینتھن ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جب ایک پرسن نشہ استعمال کرتا ہے، سگریٹ کا یا کسی بھی قسم کا نشہ استعمال کرتا ہے، تو اسے ذہنی سکون ملتا ہے، اور ذہنی سکون ملتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ وہ اس چیز کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو سگریٹ یا نکوٹین ایک ایسا سبسٹنس ہے جس میں پلیئر انڈیوسنگ کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ انسان کے ذہن کو سکون دیتے ہیں اور اس کی پلیئرز کی فیلنگ کو انہینس کرتے ہیں۔ تو جب وہ اسے انہینس کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کا یہ بیہیویئر ری انفورس ہو رہا ہے۔ تو جب اس کا بیہیویئر ری انفورس ہوگا تو وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ اس چیز کا عادی بن جاتا ہے۔ جب ایک انسان اس کا ایک بار استعمال کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی ٹالرنس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کی استطاعت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ایک مقدار سے ایک مخصوص حد تک جس مقدار میں اس کو سکون مل رہا ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے شروع میں ان کو سکون ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے، جو ذہنی انتشار ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان کے ذہن میں کچھ اس طرح کی خرابیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کا انہیں پہلے تو علم نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ وہ خرابیاں اس حد تک بڑھ جاتی ہیں کہ جب تک وہ اس چیز کا استعمال نہیں کرتے وہ اپنے روزمرہ کے امور کو سر انجام نہیں دے پاتے۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک پرسن جو ہے اس کا سراؤنڈنگز، اس کا انوائرمنٹ بہت زیادہ اس کو افیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ پرسن ہیومن از اے سوشل اینیمل اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ لرن کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹینڈنسی ہے جو کہ پرسن انوائرمنٹ سے لرن کرتے ہیں، تو جب ہماری سراؤنڈنگز ایسی ہوں گی تو یہ زیادہ اس چیز کا ہے کہ پرسن اس چیز کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کے ماحول میں بیٹھا جائے، اس طرح کا ماحول اختیار کیا جائے جو کہ پرسن کو اس چیز سے دور رکھے۔ والدین اور اساتذہ اس ناسور کے پھیلاؤ سے سخت پریشان ہیں۔ ان سرگرمیوں میں ملوث طالب علم نہ ہی اپنی تعلیمی سرگرمیوں پر ٹھیک طرح دھیان دے پاتے ہیں اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے احسن سلوک کرتے ہیں۔ یہ ڈرگز آخر کتنی اقسام کے ہیں؟ نوجوان نسل میں ان کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا حکومت پاکستان اس کی روک تھام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ آئیے جانتے ہیں کنسلٹنٹ انسدادی منشیات مہم سید ذوالفقار حسین سے۔ اس وقت بدقسمتی سے ہمارے ہاں خصوصاً پنجاب کے بڑے جو شہر ہیں ان میں تعلیمی اداروں میں منشیات کے رجحان بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس رجحان کے بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن سب سے جو زیادہ ہم جس بات کا ذکر کرتے ہیں وہ دوستوں کی بری صحبت ہے۔ مثلاً ایک دوست اگر نشہ کرتا ہے تو وہ اپنے نشے کو پورا کرنے کے لیے یا نشے کا پلیئر لینے کے لیے ایسے دوستوں کو ساتھ ملاتا ہے جو پہلے نشہ نہیں کرتے، کیونکہ ظاہری بات ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب اس کے پاس جو اس کی منی، پاکٹ منی جو ختم ہو جاتی ہے اور وہ ایسے دوستوں کو تلاش کر، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری فیملی بریک ڈاؤن، ہمارا جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ وہ ٹوٹ چکا ہے، جس کی وجہ سے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہمارے نوجوان نشہ
बड़ी तेज़ी के साथ कर रहे हैं और उस नौजवानों में ख़ास कर मेल के साथ साथ फ़ीमेल में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हार्ड और सॉफ्ट ड्रग में वाज़ेह और नुमायाँ फ़र्क है। हार्ड ड्रग ऐसी ड्रग कहते हैं जो आपकी लाइफ को डिक्रीज़ करती है, यानी आज आपने नशा शुरू किया है, विद इन 2 or 3 ईयर्स के बाद आप इस दुनिया में नहीं रहते। सॉफ्ट ड्रग वो ड्रग्स हैं जो आज आपने शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी जो कुछ ज़्यादा अरसे के लिए अल्लाह ताला आपको मौका मुहैया करता है। हार्ड ड्रग्स में जो आइस है, जिसे हम क्रिस्टल भी बोलते हैं, कोकीन, हैश, हेरोइन, और सॉफ्ट ड्रग्स में आप चरस है, शराब है, LSD टैबलेट है और दीगर जो ड्रग उसका इस्तेमाल हम सॉफ्ट ड्रग जुमरे में लेके आते हैं। मैं तो बात करूँगा जो हमारा नेशनल सर्वे है उसके मुताबिक, नेशनल सर्वे ऑन ड्रग अब्यूज़ ये 2012 में कंडक्ट किया गया और इसका जो एहतमाम था ये UNODC जो अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है और हमारी जो नारकोटिक्स कंट्रोल डिवीज़न उन्होंने मुश्तरका तौर पे किया था। उस सर्वे में जो फिगर दिए गए हैं और इसकी रिपोर्ट 2013 में मंजर आम पर आई, उसके मुताबिक तकरीबन 6.7 मिलियन यानी 67 लाख लोग सॉफ्ट यानी आप हार्ड और सॉफ्ट ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक बात जो मैं बताता चलूँ, बदकिस्मती हमारी ये है कि हम शराब को ड्रग्स के जो लिस्ट में शामिल नहीं करते, जबकि शराब भी एक जो नशा है। अगर हम शराब का इस्तेमाल करने वाले गुटखा और दीगर जो छोटे नशे हैं जिसे हम सॉफ्ट ड्रग बोलते हैं, अगर उनको ऐड कर लें तो पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ बीइंग एज एक्सपर्ट के 1 करोड़ के करीब अफराद, हमारी जो आबादी 20 करोड़ से ज़्यादा है, लोग नशे का शिकार हैं, जिनमें सॉफ्ट और हार्ड दोनों ड्रग इस्तेमाल करते हैं और दोनों ही ड्रग जो है जानलेवा है। उसकी सबसे बड़ी पहली जो वजूहात मेरी नज़र में वो ये है कि वालदैन की पार्टनरशिप के बग़ैर हम इस मसले को ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि वालदैन अपनी ज़िम्मेदारियों से उहदा बरा नहीं हो रहे। अगर वालदैन अपनी ज़िम्मेदारियों से उहदा बरा होंगे तो ये मसले को ओवरकम किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वालदैन को चाहिए कि बच्चों को पॉकेट मनी एहतियात से दें, एक उसकी ख़ास लिमिट हो, ज़्यादा पॉकेट मनी ना दें। बच्चे जो है उनको अपने वालदैन के साथ ज़्यादा रुआबत रखने चाहिए और वालदैन को बच्चों के साथ ज़्यादा रुआबत रखने चाहिए। वालदैन हफ्ते में कम से कम 1 या 2 मरतबा अपने बच्चों के साथ एज ए दोस्ताना माहौल में बैठ कर बात करें और उसके साथ साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में, उनको एड्रेस करने में उनके साथ दोस्ती से काम करें, तब हम इन मसले को ओवरकम कर सकते हैं। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी आबादी का 63% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। अगर इन नौजवानों को इन बुराइयों से छुटकारा दिलवाकर दुरुस्त राह पर गामजन न किया गया तो ये हमारे मुस्तकबिल के लिए किसी बड़े ख़तरे से कम नहीं।